تقریب رونمائی کا حصہ بن رہے ہیں۔ ملک ارشد حسین صاحب کو جب میں نے پہلی بار ٹی وی پہ دیکھا اور ریڈیو پہ سنا تو ایک لفظ میں جب کالج میں تھا تو اکثر خاکوں میں پڑھتا تھا باغ و بہار شخصیت، تو اس وقت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات ہے، میں سوچتا تھا کہ یار یہ باغ و بہار شخصیت کیا ہوگی، پتہ نہیں اس میں کوئی میک اپ کیا ہوگا اس شخصیت نے، یہ کوئی ہم سے مختلف ہوگی۔ تو بہرحال جب میری ان جیسی شخصیات سے ملاقات ہوئی تو یقین مانیے کہ مجھے باغ و بہار شخصیت کے معنی جو ہے وہ ملک ارشد صاحب نے بتائے۔ اچھا، ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جیسے ہی کسی تقریب کی کمپیرنگ کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، تو اس محفل میں اگر کوئی مہمان بھی باہر سے آیا ہوا ہے وہ بھی اجنبیت محسوس نہیں کرتا۔ ان کا لہجہ، ان کی روانی، ان کی گفتگو میں جو چھوٹے چھوٹے مزاح کے پہلو ہوتے ہیں، جو شگفتگی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک عرفان ہوتا ہے۔ تو ایک بار میں ان کا ریڈیو پروگرام سن رہا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج اب بھی ہے لیکن ایف ایم کا ایک زمانے میں کریز تھا، ایف ایم ریڈیو کا۔ یہ ہنکو کا پروگرام کر رہے تھے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ناظرین سامعین اج میں تواڑے سے پوچھساں کہ تسی منو دسو کہ لم دا بچکو کینوں کہندے۔ اب مجھے بھی کئی ضروری کام تھے، میں بھی بیٹھ گیا، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کوئی فلسفے کی ٹرمینالوجی ہوگی، کوئی نئی مشین ایجاد ہوگی، کوئی لم دا بچکو جو ہے وہ اب یہ بتا بھی نہیں رہے ہیں، اور فون بھی آ رہے ہیں، فون بھی سر آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہے ہیں، آپ نے ایک سوال اٹھایا اس کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کوہاٹی لہجے کی۔ اب یقین مانیں کہ میں اپنا کام چھوڑ کر، میرے ذہن میں تو ایک وہ آیا کہ یار یہ پی ٹی وی ریڈیو پاکستان قریب ہے تو جا کے گیٹ پہ ان سے پوچھ لوں کہ یہ لفظ، تو وہ اتنے کمپٹیشن کا دور ہے کہ کئی چینلز ہیں، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ یہ اس کو اتنا دلچسپ بناتے ہیں، یقین مانی کہ بغیر کسی تیاری کے ایسی شخصیت۔ اچھا، ان کی دوسری حیثیت جو ہے وہ کمپیرنگ میں آپ دیکھتے ہیں، ریڈیو بھی، ٹیلی ویژن بھی اور ادبی تقاریب کی شان بھی ہیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ جب بزم بہار ادب کے زیر اہتمام میری کتاب کی تقریبیں پذیرائی تھی تو میری خواہش تھی کہ نظامت یہ کریں۔ اب ہم سے سینئر بھی ہیں اور حالانکہ بڑی شفقت کے ساتھ ملتے ہیں، یقین مانیے کہ جب بینر آیا اور اس بینر پہ میں نے پہلے ان کا نام دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری کتاب جو ہے اس کو میری محنت کا مجھے پھل مل گیا ہے۔ اور استاد محترم تشریف فرما ہیں، اس میں بڑی شخصیات آئی تھیں، اقبال سکندر صاحب تھے، انہوں نے جس طرح وہ 2-3 گھنٹوں پہ پھیلی ہوئی تقریب کو سمیٹا اور وہ یقین مانی کہ آخر تک، تو میرے کچھ شاگرد بھی آئے ہوئے تھے پشاور کے مضافات سے، تو ان سے میں نے کہا کہ یار کل آپ کہتے سر جی دیر خستہ پروگرام ہو خواہ کمپیر نہ واغا پکڑیر چکوا چولو، آپ یقین مانیے کہ وہ جملے۔ دوسری، ان کی شخصیت میں توازن بہت زیادہ ہے، یعنی کمپیرنگ ریڈیو، ٹیلی ویژن، تدریس، سماجی زندگی اور لکھنا پڑھنا، ان کے پاس 25واں گھنٹہ ہے۔ 24 گھنٹے تو عام لوگوں کے پاس ہوتے ہی ہیں، انہوں نے وہ 25واں گھنٹہ جو ہے وہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، وہ بھی ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کا ایک بڑا کمال ہے۔ ہم اکثر ظہور روان صاحب یا ہمارے استاد محترم ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب، ان کی نظم بھی ہے 25واں گھنٹہ، یا ظہور روان صاحب ذکر کیا کرتے تھے۔ ان کے طلبہ سے میں ملا ہوں، آپ یقین مانیے کہ ان کا جو سلجھاؤ ہے، ان کی شخصیت میں جو تہذیب ہے، تو یہ ادب پڑھاتے نہیں ہیں، ادب سمجھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے اساتذہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس خلا کو یہ اپنی شخصیت کی روانی سے پر کر رہے ہیں۔ شاعری پہ دیکھیں،
ان سے اکثر میں ہنکو کے حوالے سے ان کی شاعری جب میں سنتا ہوں تو میری ایک شعر ان کا بڑا، آپ ذرا سنیے گا اس شعر میں، اور اس شعر کے پیچھے ایک پوری تہذیب ہے. دل تا اسراں ٹڈا ننگا، دل تا اسراں ٹڈا ننگا، اے کس شیدا شور صدقے. اب آپ دیکھیے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ یقین مانیے کہ یہ بار بار میں نے یہ محسوس کی ہے. پشاور شہر کی گلیاں، پشاور شہر کا قصہ خانی بازار، وزیر باغ کی خوشبو، وہ ہنکوں کی جو ایک تہذیب تھی، وہ ہمارے بازاروں میں جو تڑوں پہ ہمارے بزرگ بیٹھا کرتے تھے، بوس کی قمیص اور سفید شلوار اور کراکل کی ٹوپی، وہ چیزیں یا آپ کو ماضی میں ملیں گی یا ان کی جھلکیاں ان کی شخصیت میں ملیں گی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پشاور کو، ہنکو کو مجموعہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ایک بڑی زبان کی نمائندگی پشاور سے ہو گئی ہے. بہت شکریہ.